انٹرنیٹ سے ایک سوال آیا ہے کہ جی پروپیگنڈا ہے کہ نقوی صاحب حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، استغفر اللہ ربی اور اکثر فتوے قرآن کے خلاف ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کسو کہتے ہیں دروغ می گویم بروئے تو، تیرے سامنے تیرے منہ پر جھوٹ بول رہا ہوں۔ میری بحمد اللہ کتاب جو فقہی چاکار ہے جس کا نام ہے قوانین و شریعہ فی فقہ الجعفریہ، اس کے پڑھنے والے 2 جلدوں میں اور پورے ابواب فقہ پر مشتمل ہے۔ بحمد اللہ ہر قاری گواہی دے گا۔ میں پہلے قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں اور پھر محمد و آل محمد کی روایات، پھر علماء و فقہاء کے اقوال، پھر اپنی تحقیق، اور یہی میرا طریقہ تفسیر میں ہے۔ بحمداللہ میری 10 جلدوں میں تفسیر موجود ہے۔ میں ہمیشہ جو بھی تفسیر قرآن لکھتا ہوں محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں، اور اس طرح عقائد کی کتاب میں اصل فائد ہے، اصول و شریعہ ہے، پہلے آیات لکھتا ہوں، پھر محمد و آل محمد کے فرمودات لکھتا ہوں، پھر علماء کی تحقیقات، پھر آخر میں اپنا نتیجہ۔ تو لہٰذا یہ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے، اور میں اس کو چیلنج کا لفظ اچھا نہیں ہوتا، میں چیلنج کرتا ہوں میری کتاب میں ایک مسئلہ دکھا دیں جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ جی دوسرا سوال ہے کہ میری عمر تقریباً 30 سال ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا، اب خمس نکالنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک مکان خریدا تھا، 1 سال وہ رہائش اختیار کی ہے، اس کے بعد کرایہ پر دے دیا ہے۔ اس مکان کے خمس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، کیا خمس نکالے بغیر عمرہ پر جا سکتا ہوں یا پہلے خمس ادا کروں؟ میں پہلے ابھی عرض کر چکا ہوں، میں جملہ ضروریات دین کے ایک خمس کا وجوب فی الجملہ، گو ہمارے اور باقی برادران میں اختلاف ہے کہ خمس کے شرائط کیا ہیں، کن کن چیزوں پر خمس واجب ہے، پر ہمارے ہاں کم از کم یہ مسلمات میں سے ہے کہ آدمی سال بھر کمائے، جتنی جائز کمائیاں ہیں، آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں، سال کے بعد حساب کرے خالص بچت کتنی ہوئی ہے، اس بچت کا خمس نکالنا پڑتا ہے۔ البتہ ضرورت کے لیے مکان بنانا ہو تو وہ بھی مستثنا ہے، بدن کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو وہ بھی مستثنا ہے، روٹی کھانے کے لیے باقی جو تکلفات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں زائدہ ضرورت ہیں، سب کی قیمت خرید کا حساب کر کے ان کو خمس ادا کرنا چاہیے، اور جو پیسہ عمرے پہ خرچ کرنا چاہتے اس پیسے کا بھی خمس ادا کریں گے تو پیسہ پاک ہو جائے گا، ان کا عمر حلال ہو جائے گا۔ لہذا خمس جو ہے وہ آل محمد کا حق ہے، اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو آل محمد کے حق کا وہ غاصب سمجھا جائے گا۔ جی قبلہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان میں حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا؟ یقیناً کہا جاتا تھا۔ میں نے تجلیات صداقت میں 20 حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ خود ہمارے بھائیوں کے دوسرے خلیفے نے یہ کہا تھا کہ 2 چیزیں ایسی تھیں، 3 چیزیں جو پیغمبر کے دور میں حلال تھی اور میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ ان کی شرح کوہجی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، ایک متعۃ النساء، دوسرا متعۃ الحج تھے، تیسرا حی علی خیر العمل۔ تفصیل کے ساتھ میں نے قوانین و شریعہ میں بھی لکھا ہے اور اپنی تجلیات صداقت میں بھی کہ حی علی خیر العمل پیغمبر کے 23 سالہ دور میں اذان میں کہا جاتا تھا، دوسرے دور میں کسی مصلحت کے تحت اس کو خارج کر دیا گیا۔ جی ولایت فقیہ کے متعلق فرمائیں، اور اس میں ملت میں یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد وضاد کوئی نہیں ہے، سارے علماء شیعہ ہمارے ولایت فقیہ کے قائل ہیں، لیکن اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کی مقدار میں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور مشہور بھی یہی ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جو علماء کرام اور فقہاء اعظام ہیں یہ بیان شریعت میں نائب امام ہیں۔ اب شریعت کے مسئلے انہوں سے پوچھنے ہیں، حلال و حرام انہی سے پوچھنا ہے، باقی جو ہیں شریعت کے احکام عقائد وغیرہ سب علماء سے رجوع کرنا ہے جیسا کہ امام زمانہ فرما کے گئے ہیں۔ لیکن ولایت فقیہ اس حد تک نہیں ہے کہ جو اختیار نبی و امام کو ہے وہ ہر عالم کو بھی حاصل ہو جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔
اگر کوئی ہیں تو تھوڑے ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ امام تو کسی کی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو غلام کو آزاد کرنا چاہے نبی تو اس کو مالک سے پوچھنا نہیں پڑتا، لیکن فقیر کو یہ حق نہیں ہے۔ ہم لڑکی کا نکاح پڑھیں گے تو باپ سے پوچھیں گے، ہم کسی کے غلام کو آزاد کریں گے تو مالک سے پہلے پوچھیں گے۔ ہمیں وہ اختیار نہیں جو نبی و امام جیسی معصوم ہستیوں کو اختیار ہوتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار وقت انتقال کتنا ترکہ چھوڑ گئے تھے؟ بالکل مختصر تھا، اور وہ بھی علامہ شبلی نعمانی نے بھی سیرت النبی میں لکھا ہے، چند بھیڑیں تھیں، کوئی بکریاں تھیں، کوئی باقی چیزیں تھیں، تو لہذا چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ کہنا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم جو کو جہاں نہ کوئی ہم وارث ہوتے ہیں نہ ہم کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، خود علامہ شبلی نے اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی فلاں فلاں چیز کے پیغمبر وارث ہوئے تھے، وہ تھوڑی تھی یا زیادہ الگ موضوع ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، سیرت النبی شبلی نعمانی میں بھی ہے کہ جناب عبداللہ کو جائیداد چھوڑ کے کوئی متروک اپنا منقولہ کوئی غیر منقولہ گئے تھے، پیغمبر اکرم اپنے والد کے واحد وارث تھے۔ یہ عوام ماہ محرم میں چار پائیاں الٹی کر کے سوتے ہیں، اس کا کوئی جواز؟ یہ احترام کا ایک طریقہ ہے، شرعی طور پر کوئی حکم نہیں ہے کہ سیدھی چار پائی پر کوئی سوئے، تو اس میں کوئی بھی ادبی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چار پائیوں پہ سب سوتے ہیں، سیدھے چار پائیوں پہ سوتے ہیں۔ الٹی کرنے کا حکم نہ کوئی نبی کے اسوہ سے ملتا ہے، نہ کسی امام کے طریقہ کار سے ملتا ہے، نہ ان کی سیرت و کردار سے ملتا ہے۔ یہ اپنے خیال ہے کہ یہ حزن کی علامت ہے، غم کی علامت ہے، پر غم کی علامت ہوتی تو جب ہمارے بابا مر جاتے یا ماں یا کوئی اور رشتہ دار، پھر بھی چار پائیاں الٹی کرتے۔ یہ رسم بھی نہیں ہے، پتری بار کا ایک رواج بن گیا ہے جس کا شرعی کوئی حکم نہیں ہے۔ سیدھی چار پائی پہ سونا کوئی بے ادبی نہیں۔ آقا سیستانی کی توضیح المسائل میں کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن شیعہ قوم علی ولی اللہ۔ میرے محترم، جو شیعہ قوم پڑھتی ہے وہی کلمہ صحیح ہے۔ آغا صاحب کی توضیح پر آغا صاحب کے قلم سے نہیں لکھا ہوا، جب کراچی والوں نے چھاپی ہے، اللہ کے بندوں سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ کلمہ لکھتے نہ، یا لکھنا تھا تو پورا لکھتے۔ اب جو چھاپنے والے کوئی غلط کام کریں تو اس کا ذمہ دار کسی کتاب کا مصنف تو نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے چھاپا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا، لیکن آغا سیستانی مدہ ذلہ ہوں یا باقی سارے علماء، سب کا وہی نظریہ ہے جو میں نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اسلامی ہے۔ کافر پڑھے تو مسلمان بن جاتا ہے، مشرک پڑھے تو موحد بن جاتا ہے، لیکن جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا۔ یا علی کلمہ ایمانی کا جز ہے علی ولی اللہ، تے کلمہ اسلامی کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جی ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب مخدوم زادہ سید جعفر اعزاز صاحب کے بزرگوں اور جناب محترم المقام الحاج سلیم اقبال صاحب جی ان کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں بلکہ سارے حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو شاد کام کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم الہ العالمین، یہ مجلس اعزاز جو پڑھی گئی اس کا ثواب، ان دونوں صورتوں کا ثواب اور باقی خرچ اخراجات کا ثواب ان تمام مرحومین و مغفورین کی روحوں کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔
پالنے والے ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں, مظلوم سے الفت پیدا ہو. اس واسطے ان کے درد برے احوال سنائے جاتے ہیں. یا اللہ پورے ورلڈ میں چونکہ ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے, یا اللہ دہشت گردی کو تباہ فرما, دہشت گردوں کے وہ نجس وجود سے زمین کو پاک و صاف فرما اور پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما اور اسلام دشمن طاقتوں کے ارادوں کو خاک میں ملا اور مسلمانوں کو متحد ہو کر ان کے ارادوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جن جو ہیں امن و آشتی کے ساتھ گزر جائیں اور ہر قسم کے تشدد, ہر قسم کے ظلم و ستم سے ہماری قوم و ملت اور ملک و ملت کو محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما, بے اولادوں کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم آخری زمانے کے فتنوں سے بچا, ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما, ہمارے دلوں میں محبت رافت رحمت اور تحمل و بردباری پیدا فرما, ہر قسم کے نفرت اور جو ہے عداوت کے جذبات کو ختم فرما اور ہمیں ایک و نیک بنا, خاتمہ ایمان پر فرما, حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق محمد وعلی محمد. میرا قرآن مجید پچھلے سال محرم کے بعد چھپا تھا, اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا, ترجمے والا اور تشریح والا. آپ کی مرتبہ انشاءاللہ چھپ گیا ہے کہ آپ کے ملتان میں پہنچ گیا ہے, کل سٹال پر پہنچ جائے گا. قرآن مجید مترجم اردو ما خلاصۃ التفاسیر, 10 جلدوں کا حاشیے پہ خلاصہ تے بعد محاورہ ترجمہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. کل سے آپ کو مل جائے گا تے باقی کتابیں بھی موجود ہیں, جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. وآخر دعوانا